یا رب اسے تو آخری رمضان نہ دے قرار، یا رب اسے تو آخری رمضان نہ دے قرار، اگلے برس بھی ہم کو یہی دن نصیب ہوں۔ لکھ دی ہے تو نے موت تو اتنی ہے التجا، لکھ دی ہے تو نے موت تو اتنی ہے التجا، مرنے کے بعد ہم بھی نبی کے قریب ہوں۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بننے کا شرف بخشا، اور ہماری نجات اور مغفرت کے لیے رمضان کا یہ مقدس ترین مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 97 نمبر کی پوری سورۃ القدر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور مسلمان۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، اس وقت ہم اور آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں۔ یہ عشرہ، آخر کے یہ 10 دن گزشتہ 20 دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے، اور اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب الصوم چیپٹر نمبر 22 حدیث نمبر 1767، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عبادات میں جو محنت و مشقت اٹھایا کرتے وہ باقی کے عشروں میں نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا، صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر چیپٹر نمبر 32 حدیث نمبر 2024، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو کمر کس لیتے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا بیلٹ سے اپنی کمر کو کس لیتے؟ رسی سے اپنی کمر کو کس لیتے؟ جی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے عبادات کے لیے چاقو چوبند ہو جاتے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ پچھلے خطبہ کے آخر میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے، دنیا میں موجود رہے، آپ ہر سال اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ جس سال آپ کا انتقال ہوا، جو سال آپ دنیا چھوڑ کر گئے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ تو کمر کس لینے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ ان راتوں میں اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہتے، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ دو حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادات کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لہذا بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان باقی بچے ہوئے دنوں میں اللہ کی عبادت کر کے ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، توبہ استغفار، صدقہ و خیرات اور دیگر نیکیوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور رب کی بنائی ہوئی جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لے۔ اور بڑا بد نصیب ہے وہ انسان، بڑا محروم ہے وہ انسان جس کے سامنے یہ عشرہ بھی گزر جائے اور وہ عام دنوں کی طرح ان مبارک دنوں کو بھی، ان مبارک راتوں کو بھی سستی میں، غفلت میں، لاپرواہی میں اور کوتاہی میں گزار دے اور رمضان اس حال میں چلا جائے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف نہ کیا ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت سے محرومی اصل محرومی ہے، یعنی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، روپے پیسے نہ ہوں، وہ سب سے بڑا مفلس ہے، سب سے بڑا محروم ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کے سامنے نیکیوں کا یہ موسم گزر جائے اور وہ دامن مراد کو نیکیوں سے نہ بھر سکے، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور رب کی بنائی ہوئی جنت کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنا سکے۔ اور ایسے ہی بد نصیب لوگوں کے لیے سیدنا جبریل علیہ السلام نے جو فرشتوں کے سردار ہے بد دعا کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح الترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195، حدیث نمبر 985، سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر لانے کا حکم دیا، فحضرنا، تو ہم نے ممبر لا کے رکھ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع، قال ان جبريل قد عرض لي فقال بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمین۔ کہتے ہیں جب ہم نے ممبر لا کے رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے نیچے اتر کے تشریف لائے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کو ایسی بات کہتے ہوئے سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سن لیا تم لوگوں نے؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، آج آپ خلاف معمول ممبر کی ہر سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آمین 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 کہہ رہے تھے، جبکہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہ جملہ کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا تھا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، جس وقت میں ممبر پہ چڑھنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے سامنے نمودار ہو گئے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو، اس شخص کا ستیہ ناش ہو جسے رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکا، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی ہلاکت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام جس کے حق میں بددعا کر دے، اور نبیوں کے سردار، بنی نوع انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، بلکہ پوری کائنات کے سردار اس پہ آمین کہے، وہ شخص کتنا بدنصیب ہوگا، کتنا محروم ہوگا، اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا، ذرا تصور کیجیے آپ۔ اس لیے میرے بھائیوں کہنا چاہوں گا یہ جو بھی 7-8 دن بچے ہوئے ہیں، 7-8 راتیں بچی ہوئی ہیں، ان کو غنیمت جانیں، ان کی قدر کریں۔ اب بھی روزہ نہیں رکھنا شروع کیے ہیں، اب بھی روزہ نہیں رکھے ہیں تو اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اور جو لوگ شروع رمضان سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا باقی بچے ہوئے دنوں میں محنت و کوشش کو اور بڑھا دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ڈیلی رمضان میں 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے تھے تو کوشش یہ کیجئے ان باقی بچے ہوئے دنوں میں 4-5 پارے کی تلاوت ہو۔ اس کے لیے اپنا وقت نکالیے، دنیا کی مصروفیات کو کم کر دیجئے، آپ کے جو شیڈولز بنے ہوئے ہیں اسے بند کر دیجئے۔ رمضان کے بعد دیکھا جائے گا، جو ایام باقی ہیں، جتنے دن بچے ہوئے ہیں انہیں غنیمت سمجھیں۔ میرے بھائیوں فرصتیں ہمیشہ نہیں ملا کرتی، مواقع ہمیشہ نہیں ملا کرتے، پتہ نہیں ہم میں سے کسے اگلا رمضان نصیب ہوگا، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک کام آپ کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ پورے رمضان میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ان باقی بچے ہوئے دنوں میں اس کی مقدار اور بڑھا دیجئے۔ اگر آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں تو حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے، اپنا ذاتی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے۔ 1000 2000 5000 10000 15000 20000 اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالیے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو آپ کا مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی صدقہ و خیرات آپ کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو نہ صرف اللہ آپ سے خوش ہوگا، آپ کے مالوں کو پاک کرے گا، بلکہ باقی بچے ہوئے مالوں میں بے انتہا برکت بھی ڈال دے گا۔ اس لیے باقی بچے ہوئے دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیجیے، آپ کے لیے موقع ہے، یہ موقع بار بار ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی کا آپ خاص اہتمام کریں۔ فرض نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہی ہے،
फ़र्ज़ नमाज छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, आप नमाज नहीं छोड़ सकते। रमज़ान में आप नमाज पढ़ रहे हैं, रमज़ान के बाद अगर आप नमाज छोड़ दिए या रमज़ान के बाद आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपको अपने अक्ल पे मातम करना चाहिए और अपने मुसलमान होने पे आपको अफसोस होना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान हो वो बेनमाजी हो और जो बेनमाजी हो वो मुसलमान हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मुसलमान बेनमाजी हो जाए ऐसा तसव्वुर ही नहीं करना चाहिए, फिर वो मुसलमान कैसे हो सकता है जो नमाज छोड़ दे। बहरहाल मतलब ये है सुनन व नवाफिल का आप एहतिमाम करें। सुन्नत मुअक्कदा के अलावा सुन्नत गैर मुअक्कदा का एहतिमाम करें। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि लोग सुन्नत गैर मुअक्कदा का क्या एहतिमाम करेंगे जो सुन्नत मुअक्कदा का एहतिमाम नहीं करते। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, रमज़ान से पहले मैंने अक्सर लोगों को देखा है, ज़ोहर से पहले कितनी रकात हैं? 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं। कितनी रकात? 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो जमात के टाइम पे पहुंचा, जल्दी जल्दी वज़ू किया, जमात में शरीक हो गया और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली, उसके बाद 2 रकात पढ़ के निकल गए, आधी अधूरी इबादत करके निकल गए। मेरे भाइयों, आधी अधूरी इबादत का कोई फ़ायदा होगा? दुनिया का कोई भी काम आप करते हैं, किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, किसी के यहाँ आप काम करते हैं, अगर काम मुकम्मल तरीके से नहीं करेंगे कंपनी आपको काम देगी? 1-2 दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगी, आपको फौरन आपको निकाल देगी कंपनी से। तो आपने कैसे सोच लिया कि आधी अधूरी इबादत आप करेंगे, अल्लाह आपकी इबादत कबूल कर लेगा? मेरे भाइयों याद रखिए, सही हदीस है, जो सही तरीके से अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, आधी अधूरी इबादत के साथ जाएगा, तो उसकी इबादत एक लंगड़े आदमी की मानिंद है, उसकी इबादत उसी के मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए मुकम्मल इबादत कीजिए आप। तो 12 सुन्नत मुअक्कदा हैं, सुन्नत मुअक्कदा का एहतिमाम कीजिए रमज़ान के बाद। ये मतलब है 4 रकात ज़ोहर से पहले, ज़ोहर के बाद 2 रकात हैं, इसी तरह मगरिब के बाद 2 रकात हैं, इशा के बाद 2 रकात हैं, फजर से पहले 2 रकात हैं। ये टोटल कितने हुए? 12 हुए। 12 सुन्नत मुअक्कदा का एहतिमाम करेंगे तब आपके लिए खुशखबरी है। और इसकी इतनी ताकीद आई हदीस में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में ये नमाज़ें कभी तर्क नहीं की। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोहर के बाद की 2 रकात सुन्नत छूट गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे असर के बाद पढ़ी थी। अगर इसकी अहमियत ना होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद उसे क्यों पढ़ते? लेकिन हम और आप आधी अधूरी इबादत करते हैं। बहरहाल मुकम्मल इबादत कीजिए, तब आपको इसका अजर व सवाब मिलेगा। तो सुन्नत मुअक्कदा के अलावा रमज़ान में ख़ास तौर पर सुन्नत गैर मुअक्कदा का एहतिमाम कीजिए, क्योंकि ये स्पेशल ऑफ़र चल रहा है आपके लिए। नफिल अदा करेंगे, नफिल का अजर व सवाब आपको फ़र्ज़ के बराबर मिलेगा। जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो आप क्यों छोड़ेंगे? मैंने एक जुमा में मिसाल दी थी कि कहीं से कोई ऑफ़र निकलता है, हम और आप फ़ौरन दौड़ी जाते हैं और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी ऑफ़र चल रहा है अल्लाह की तरफ से, और ये चंद दिन बचे हुए हैं। चंद दिन के बाद अगर हम चिराग लेके तलाश करेंगे तब भी ये कीमती घड़ियाँ हमको मिलने वाली नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों, सुन्नत गैर मुअक्कदा का भी एहतिमाम करें। असर से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है, उसको पढ़िए आप। मगरिब से पहले 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है, उसके पढ़ने का एहतिमाम कीजिए। देर तक इफ्तारी पे मत बैठे रहिए, कोशिश कीजिए कि जल्द इफ्तार से फारिग हो, और जब तक जमात का वक्त है आप वो 2 रकात पढ़ा करें। ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे मेरे भाइयों, समझने की कोशिश कीजिए। पूरी रात पढ़िए खाने के लिए, लेकिन एक बार वक्त निकल जाएगा, आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है।
ایک بار وقت نکلے گا، آپ کتنی چاہیں گے، کوشش کریں گے، لیکن وہ وقت دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا۔ گیا وقت کبھی ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت کبھی ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں۔ تو جو وقت مل رہا ہے آپ کو، اس کی قدر کیجئے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ اسی طرح آپ سنن نوافل کی تعداد بڑھا لیجئے، نمازوں کی تعداد بڑھا لیجئے، لیکن نمازوں کی تعداد بڑھانے کا یا سنن و نوافل کی تعداد بڑھانے کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ شروع رات میں تراویح کے نام سے ایک نماز پڑھ لیں اور آخری رات میں تہجد کے نماز سے ایک اور نماز شروع کر دیں، جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، صحیح بخاری کتاب التہجد چیپٹر نمبر 19 حدیث نمبر 1175 کے مطابق رمضان اور غیر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعات ثابت ہیں۔ اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین چیپٹر نمبر 6 حدیث نمبر 738 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی وہ روایت ہے، اس روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 رکعات ثابت ہے۔ بہرحال 11 ہوں یا 13 ہوں، آپ شروع رات پہ پڑھ لیجئے، بیچ رات پہ پڑھ لیجئے، آخری رات پہ پڑھ لیجئے، تہجد کہہ لیجئے، قیام اللیل کہہ لیجئے، تراویح کا نام دے دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تعداد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ 11 رکعات ہیں یا 13 رکعات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر سنن و نوافل کی تعداد بڑھانے کا کیا مطلب ہے، نمازوں میں اضافے کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے بھائیوں، نمازوں میں اضافے کا مطلب ہے آپ قیام کو لمبا کر دیجئے، رکوع اور سجود کو بھی لمبا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بہت لمبا ہوتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عمل بیان کرتی ہیں، حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب تفسیر چیپٹر نمبر 64 حدیث نمبر 4857، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنا لمبا قیام ہوتا، اتنی لمبی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے قدم مبارک پھٹنے لگتے تھے، آپ کے پاؤں پر ورم آنے لگتا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں تو میں عرض کرتی لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی تکلیف اٹھا کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، عائشہ جب اللہ نے میری اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو کیا مجھے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنے کے لیے اتنی محنت، مشقت اور تکلیفیں اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، آج ہم اللہ کی دی ہوئی نہ جانے کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ذرا تصور کیجئے، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، ذرا اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں سوچئے گا ضرور۔ بہرحال آپ تصور کیجئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے قدم مبارک پھٹنے لگتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے رکوع اور سجود بھی اتنا ہی لمبا رہا ہوگا، کیونکہ یہی نماز کا حسن بھی ہے کہ قیام جتنا لمبا ہو، رکوع اور سجود بھی تقریباً اتنا ہی لمبا ہو۔
اگر قیام آپ بہت لمبا کر رہے ہیں اور رکوع اور سجود بہت مختصر کر رہے ہیں تو اس سے نماز کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال آخری عشرے میں یہی طریقہ ہے عبادات میں محنت کرنے کا۔ قیام لمبا کیجئے، رکوع اور سجود بھی لمبا کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے اور دیگر نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ بہت اچھا موقع ملا ہوا ہے۔ تو یہ شکل ہوا کرتی تھی پچھلے زمانے میں عبادات کی، نہ کہ وہ شکل کہ اگر ہم مسجد میں آنا چاہیں تو آئیں، عبادت کرنا چاہیں تو کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جائیں یا گھر میں جا کر کے رات بھر کھراٹے لیتے رہیں اور ہماری عورتیں ادھر بازاروں کی زینت بنی رہیں، ہمارے بچے ادھر ادھر شور مچاتے پھریں۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، آخری عشرے کی احادیث میں اتنی جو فضیلت بتائی گئی ہے، اس کی وجہ وہ ایک رات معلوم ہوتی ہے جس کی تنہا عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کی تنہا عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195 صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کی 5 تاثراتیں ہیں۔ یہ لیلۃ القدر ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے جتنی قومیں گزر چکی ہیں، انہیں بھی ملا کرتی تھی، لیکن جس خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ لیلۃ القدر ملی ہے، اس خصوصیت کے ساتھ انہیں نہیں ملا کرتی تھی۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اس امت کے لوگوں کی عمریں 70 اور 80 کے درمیان کی ہوتی ہیں، وہ بھی بہت کم لوگ ہیں جو 80 کی عمر تک پہنچ پاتے، ورنہ زیادہ تر لوگ 70 تک پہنچتے پہنچتے دم توڑ دیتے ہیں، یعنی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے کے لوگوں کو تقریباً 1000 سال کی عمر ملا کرتی تھی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا۔ اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کتنے سال تک کیا؟ 950 سال تک۔ ظاہر سی بات ہے، پیدا ہوتے ہی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام تو شروع نہیں کیا ہوگا۔ 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے ہوں گے، اس کے بعد انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہوگا، تو ویسے بھی ان کی عمر 1000 سال کی ہو گئی۔ اور طوفان جو آیا تھا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آپ سورہ نوح پڑھ لیجئے، سورہ ہود پڑھ لیجئے، سورہ یونس پڑھ لیجئے۔ اس طرح کے اور کئی صورتیں ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ضرور کچھ مدت تک زندہ رہے ہوں گے۔ اس حساب سے ان کی عمر 1100 سال یا دوسرے قول کے مطابق 1300 سال بتایا جاتا ہے۔ اور تقریباً پہلے زمانے کے لوگوں کو ایسی ہی عمر ملا کرتی تھی، اتنی لمبی عمر اللہ کی عبادت میں لگا دیا کرتے تھے۔ اور ہمیں اور آپ کو کتنی عمر ملی ہے؟ 60، 70 اور 80 کے درمیان کی عمر ہوتی ہے اس امت کے لوگوں کی۔ ہمیں اور آپ کو 60، 70 یا 80 کی عمر ملتی ہے، اس میں بھی 15 سال بلوغت سے پہلے کی ہوتی ہے۔ اس حساب سے کتنی عمر بچی؟ 50 کے حساب سے 35، 60 کے حساب سے 45، 70 کے حساب سے 55 اور 80 کے حساب سے 65۔ اتنی کم عمر میں ہم اور آپ اللہ کی عبادت کیا کر سکتے ہیں؟
اسی لیے اللہ نے ہم پر مہربانی کی، اپنا فضل و کرم فرمایا اور اس نے ہمیں ایک ایسی رات عطا کر دی، اگر اس رات میں ہم نے صحیح طریقے سے عبادت کر لی تو ہمیں 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادات کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کیجئے وہ کم ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار موقع عطا کرتا ہے۔ یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرے میں نیکیوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے میرے بھائیوں، میں کیا بتاؤں۔ لیکن ہم اور آپ بدنصیب ہیں، ہم اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا نہیں رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اس وقت افسوس کریں گے، پچھتائیں گے، کاش کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مواقع سے فائدہ اٹھا لیتا تو آج ایسی نوبت نہ آتی۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، وہاں پچھتانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ موقع اب آپ کے پاس موجود ہے۔ جب تک آپ کے جسم میں جان باقی ہے، آپ کے اندر زندگی کی رمق موجود ہے، آپ کے پاس موقع ہے کہ اللہ نے آپ کو جو بھی مواقع عطا کیا ہے، جو بھی موقع عنایت کیا ہے، آپ اس سے جتنا چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جان جب نر کھرے تک پہنچ جائے گی، حلقوم تک پہنچ جائے گی، اس وقت آپ چاہیں گے کاش کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیتا تو میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا۔ سورہ منافقین میں پڑھ لیجیے آپ، سورۃ المنافقون کی جو آخر کی آیات ہے پڑھ لیجیے آپ۔ ایک مرنے والا آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تب وہ کہتا ہے اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مہلت دے دے، موقع دے دے، ہم نیک لوگوں میں سے بن جائیں گے، ہم صدقہ و خیرات کریں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ لیکن اس وقت اللہ کہتا ہے اتنی لمبی زندگی تم کو دی گئی تھی لیکن تم نے ذرہ برابر فائدہ نہیں اٹھایا، اب تو کیا کرے گا، اب تو تیرے حساب کا وقت آ چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت اچھا موقع ملا ہوا ہے، بہت سنہرا موقع ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اگر ہم اور آپ ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں لیکن یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عقل کا، اپنے دماغ کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ میں باقی بچے ہوئے دنوں اور راتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ان راتوں سے، ان دنوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے جو نیکیوں کا خزانہ چھپا کے رکھا ہے اس خزانے کو ہمیں ڈھونڈنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔